میں ایک پروفیسر بھی ہوں، اور دوسری بات سن لو، میں پورے مہاراشٹر کا سیاسی نیتا بھی ہوں۔ ماشاءاللہ مولانا عبدالصمد صاحب، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے دماغ میں کیا ہوتا ہے، مدرسے میں کیا ہوتا ہے، ملا مسجد تک، جی ایسا نہیں ہے۔ ارے جب چائے والا پارلیمنٹ تک پہنچ رہا ہے تو ملا نہیں پہنچے گا؟ بے شک، ارے بولو نا بھائی، بے شک، جب چائے والا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی ہارون ندوی صاحب، مفتی ہارون ندوی صاحب، مدرسہ قاسمیہ شرف العلوم زندہ باد۔ تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ چائے والا مولانا عبدالصمد صاحب ایک چائے والا چوتھی پاس پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ جب ملک کا پی ایم بن سکتا ہے تو کیا مفتی ہارون ایک سیاسی نیتا نہیں بن سکتا ہے؟ بالکل بے شک، الحمدللہ ایک سیاسی نیتا ہوں، ایک پیپر کا مالک ہوں، ایک چینل کا مالک ہوں، اللہ نے میڈیا کا ذمہ دار بنایا۔ بات یہاں سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ پہلے کانوں میں اس چیز کو اور دل دماغ میں اس چیز کو بٹھا دو کہ اگر مدرسے میں آپ کی اولاد پڑھے گی تو انشاءاللہ دنیا کی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرے گی، دنیا کی بھی حاصل کرے گی انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ اور بے شک میں نے ایک حدیث خطبے میں تلاوت کی، کون سی حدیث؟ سنو، یہ جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں نا، یہ مولانا عبدالصمد صاحب، یہ تمام علماء کرام، یہ جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں، حافظ قاری، مولانا خورشید عالم صاحب، مولانا محفوظ صاحب، مولانا نور آدم صاحب، اور بھی جوان حافظ قرآن اور کوتل والو، اس بات کو سن لو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں پیارے آقا نے کیا فرمایا، پیارے نبی نے کیا فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن۔ اے لوگو سنو 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 سنو، ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے رسول نے فرمایا، ہمارے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ خیرکم، اے لوگو تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے اعلیٰ، تم میں سب سے افضل، تم میں سب سے اونچی ڈگری والے، تم میں سب سے اونچے عہدے والے کون ہیں؟ نبی نے فرمایا من تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھتے ہیں، وعلمہ، اور قرآن کو سکھاتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ زمین پر سب سے اونچا مقام ان کا ہے، سب سے اونچا درجہ ان کا ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں، یہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ اور میرا ایمان ہے سرزمین کوتل والوں، ہم سب کا ایمان ہے کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، ملک کے پی ایم کی باتیں تو کبھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ ارے بولو، اس سے بڑا جھوٹا کوئی زمین پر پیدا ہو؟ بے شک، بے شک، بولو، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، زور سے بولنا، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بولو زور سے کبھی غلط نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتے، پورا معنی بولو، ہمارے نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ زمین پر سب سے اونچا مقام ان کا ہے، دھرتی پر سب سے اونچا رتبہ ان کا ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں۔ آگے جو بیٹھے نا کوتل والوں، ہم ان کے مرتبے کو نہیں سمجھتے، ہم ان کے رتبے کو نہیں سمجھتے۔ آج مسجد کا امام اگر کوئی بنتا ہے، مدرسے میں کوئی عالم بنتا ہے، کوئی ہمارے بچوں کو پڑھاتا ہے، تو مجھے نہیں معلوم یہاں کا کیا معاملہ ہے، لیکن جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ مدرسے میں پڑھانے والا یا مسجد میں، میری بہنوں، مسجد میں نماز پڑھانے والا، حافظ قرآن، عالم دین، مقتدی مفتی، آج ہم اس کی قیمت کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم اس کو کیا دیتے ہیں؟ 5000۔ کتنے دیتے ہیں؟ 5000۔ کیوں؟ زیادہ سے زیادہ، ارے بولو، زیادہ سے زیادہ 10,000 دیتے ہیں؟ نہیں دیتے، افسوس کی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے مولانا عبدالصمد صاحب، میری مسجد کے امام کی تنخواہ اندازاً کیا ہوگا؟ 40-45 کے قریب ہوگی۔ 37,000 ابھی ہم دے رہے ہیں مسجد کے امام۔ الحمدللہ، بہت زور سے الحمدللہ۔ او کوتل والو سنو، اب میں جو بات
انداز کو آپ نے سنا نہیں ہوگا یارو. ہم ان کی قیمت نہیں سمجھتے ہیں. ہم ان کو دیتے ہیں 5,000 7,000 6,000 اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ ہمارے نبی فرما رہے کہ زمین پر دھرتی پر سب سے اونچا مقام ان کا ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں. لیکن آج دنیا والے ان کے مقام کو نہیں سمجھ رہے. میں کالج میں پروفیسر ہوں, میں ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہوں. مولانا عبدالصمد صاحب میرے 2 پیریڈ ہے, 35 منٹ کے صرف 2 پیریڈ ہے مولانا, اور تنخواہ کتنی ہے ہماری؟ 1.5 لاکھ. الحمدللہ. اچھا الحمدللہ. اچھا اس میں بھی ہم لوگ دھرنا دیتے ہیں, نہیں سمجھا؟ جی جی اس میں بھی ہم لوگ دھرنا دیتے ہیں, اس میں بھی ہم لوگ احتجاج کرتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائے, ہماری پیمنٹ میں اضافہ کیا جائے. اور یارو سنو, آج حافظ قرآن کو, امام کو, عالم کو, مدرسے میں پڑھانے والے مفتی کو ہم 5 اور 7 ہزار دے رہے ہیں. مگر سنو سنو سنو, اسکول میں جو ہمارے بچوں کو پڑھاتا ہے A for apple, B for, دیکھو بچے خود بولیں گے, زور سے بولو, A for, زور سے بولو, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. cat یعنی زور سے, cat یعنی بلی, ڈاگ یعنی کتا. اسکول میں کتے بلیاں پڑھ رہے ہیں بھائی, اسکول میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ کتے بلیاں پر کتے بلیاں پڑھ رہے ہیں. اور ان کو کتے بلیاں جو پڑھا رہا ہے اس کی تنخواہ ہے 60,000, اس کی تنخواہ ہے 50,000. ان کو کتے بلیاں جو پڑھا رہا ہے اس کی تنخواہ ہے 70,000. ہم ڈاکٹروں کو پڑھا رہے ہیں تو ہماری ہے 1.5 لاکھ. آج دنیا ان کے مقام کو نہیں سمجھ رہی. لیکن میری بہنوں, میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو جن کے بچے حافظ قرآن ہیں, اور میرے بھائیوں میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو جن کے بچے حافظ قرآن ہیں, اور میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا ان کو جن 2 بچوں کے ماں باپ آج جو 2 بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں. سنو سنو سنو, کہاں ان کے ابا یہاں پر ہے؟ جی ہے. ذرا موضوع کو تو بتائیں. جو بچے حافظ بن رہے جو حافظ قرآن بن رہے ہیں, سنا. اور یہ جملہ میں کیا کہہ رہا ہوں, میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو کہ جن کے بچے آج حافظ بنے ہیں اور حافظ قرآن ہیں. کیوں مبارکباد دیتا ہوں؟ سنو کوتل والوں, کہ دنیا ان کے مقام کو جانے نہ جانے, دنیا ان کے مقام کو سمجھے نہ سمجھے, لیکن میرے نبی نے کیا کہا ہے کہ زمین پر سب سے اونچا مقام ان کا ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اور اب جملہ سنو آگے مولانا, اب یہ دھیان دو. اب دیکھیں کہ اب سنیں کہ حافظ قرآن کے مقام کو ہم نہیں جانتے, حافظ قرآن کے مرتبے کو ہم نہیں سمجھتے. لیکن سنو میری بہنوں, سنو میرے جوانوں, سنو کوتل والوں, اور سنو بنگال والوں, بہار والوں, حافظ قرآن کا یہ مقام ہے کہ میرے نبی نے کہا دھرتی پر سب سے اونچا مقام ان کا ہے. اور اگلا جملہ سن لو کہ حشر کے میدان میں, اب یہ جملہ سنو, حشر کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی, باپ بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا, انسان پریشان ہوگا. حافظ قرآن کا یہ مقام ہوگا میرے یارو, حافظ قرآن کا یہ مقام ہوگا کہ نبی پاک نے کہا کہ حشر کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو اللہ حافظ قرآن سے کہے گا, کیا کہے گا؟ یا حافظ القرآن, اے قرآن کے یاد کرنے والے, اے قرآن کے حافظ, اقرا اقرا, جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے, اقرا, پڑھتا جا, ورتقی ورتقی, اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا.